بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی۔ کابینہ نے حلف تو اٹھا لیا ہے، پورٹ فولیو ابھی کون کس کو کیا مل رہے ہیں کچھ حد تک ہم نے اپنے ذرائع سے معلومات لی ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک سینئر وزیر کے ساتھ باقی 15 کی لسٹ بھی آپ کے سامنے آئی، اور اس کے بعد 2 معاون خصوصی اور 2 مشیر ابھی تک جو فائنل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو پورٹ فولیو کیا دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چودھری مقبول صاحب جو تھے اور اکبر ابراہیم، یہ کیونکہ مشیر کا عہدہ بھی نہیں لے رہے تھے، پھر ان کے باقاعدہ طور پر ایک حوالے سے جو ہے وہ سیف اللہ نیازی بڑے سرگرم رہے، اور دوسری طرف مونس الہی نے بھی علی مین گنڈا پور کو کال کی، اور پھر یہ فائنلی ان کو کہا گیا کہ آپ کو مشیر بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے بھرپور طریقے سے چیزیں بھی آپ کو دے دیں گے۔ یعنی مشیر اور وزیر میں فرق یا معاون خصوصی کو جو ان کے بیسیکلی تحفظات تھے کہ ان کو مکمل جو ہے وہ اختیارات دیے جائیں، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تمام تر چیزیں، اصل معاملہ ہوتا ہے جھنڈے کا، تو جھنڈے والی گاڑی تو ملے گی سب کو جی، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر اختیارات بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں، تو جو معاون یا مشیر ہوگا ڈیفینیٹلی اس نے وزیر اعظم کی پرمیشن سے ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب بھی کیونکہ کافی ہیں ان بیچاروں سے، تو جو اپنے ان اختیارات ہیں داخلہ کے چھوٹے موٹے ہیں، ان سے بھی وہ لے جانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ لیکن یعنی 16 وزراء جو ان کی لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر 2 معاون خصوصی اور 2 جو ہے وہ مشیروں کی بات کی ہے۔ معاون خصوصی حافظ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی تگودو کی، ناراض بھی تھے، ان کو بھی ایک پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے۔ وہ معاون خصوصی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوقاف کا محکمہ اور مذہبی امور ان کو دیا جائے گا۔ یہ اب تک کی جو ہمارے تک ذرائع پہنچے ہیں، چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے معاون خصوصی بھی، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ IT کی وزارت جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ صدارت امیر الیاس نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ اس کے درمیان تگ و دو چلتی رہی، تو IT کی وزارت بھی کہا جا رہا ہے ان کو دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی اگر دیکھیں تو خواتین میں تو ایک ہی خاتون ہیں جو شاہدہ صغیر صاحبہ ہیں، جو ان کو جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ساتھ نسواں جو ویلفیئر ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میر اکبر خان صاحب ہیں، ان کو جو ہے وہ جنگلات دیا جا رہا ہے، اور فہیم ربانی ہیں ان کو وزیر اطلاعات، اور ساتھ باقی قلمدان بھی دی جا رہے ہیں۔ سردار محمد حسین ہیں ان کو پاپولیشن کہا جا رہا ہے۔ عبد الماجد صاحب ہیں ان کو فائنینس، اور ساتھ مزید بھی چیزیں۔ دیوان علی ہیں ان کو تعلیم، اور رشید ہیں ان کو PND جو مظفر آباد سے اگر ہم بات کریں، مظفر آباد کی یہ تینوں جو ہیں وہ یہ خواجہ فاروق ہیں ان کو بلدیات دیا جا رہا ہے، دیوان علی ہیں ان کو تعلیم، رشید ہیں وہ PND، یہ تینوں مطلب ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اوورال مظفر آباد کی بات کریں۔ پھر جو صدارت تنویر الیاس ہیں، ایک تو ان کو ہاؤسنگ پہلے کیونکہ PND کے چکر میں بھی تھے، اور پھر IT بھی ان سے نکل گئی، پھر ان کو ابھی داخلہ کے حوالے سے ان کی بڑی کوئی تگ و دو ہے، کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم کوئی میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں، اور داخلہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اختیارات ملیں، اور تاکہ وہ آزاد کشمیر کی معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں عبدالقیوم نیازی ان کی میکسیمم پاورز کو انجوائے کر سکیں، یہ ہے بیسیکلی ایکچولی ان کی خواہش۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا ذرا یہ بتا رہے تھے کہ جب وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو بنایا گیا، اس وقت سردار تنویر الیاس کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ جناب وزیر اعظم تو بن گئے ہیں لیکن اختیارات ہم آپ کو دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ داخلہ بھی بنائیں اور سیکٹری داخلہ بھی بنائیں، اور جو ہے وہ ہم نے 2-4 دن پہلے بھی سٹوری کی تھی کہ فہیم عباسی صاحب کے حوالے سے، کہ ان کے حوالے سے آج کل جو ہے وہ انوار الحق صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں چودھری انوار الحق اور برس جو سردار تنویر الیاس دونوں چاہتے ہیں کہ میکسیمم پاور جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوں، تاکہ داخلی طور پر ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بات کریں تو اظہر صادق جو ہیں PND، ان کے پاس علی شان سونی خوراک ہے، انصر عبدالی صحت ہے، ظفر ملک کالجز کی جو ایجوکیشن ہے، پھر اسی طرح اخلاق چودھری اخلاق ہیں ان کے مال ان کے پاس ہوگی، چودھری رشید جو ہیں ان کے پاس الیکٹریسٹی ہے۔ یہ یوں یعنی آپ ساری وزارتیں جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہیں۔ اب 2-3 چیزیں جو چینج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے
کہ جناب کل ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی، ہماری ٹیم نے بھی اس پہ ایک بریکنگ دی تھی کہ جناب تبادلے جو ہو رہے تھے، ایک تبادلہ ایسا ہوا کہ بیرسٹر سلطان کے ڈائریکٹلی حلقے کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی ان کے حلقے میں جو جناب موجود تھے اے سی صاحب، ان کو اٹھا کر جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ دوسرے حلقے میں منیر قریشی صاحب کو اٹھا کر بھیج دیا گیا، یعنی چودھری یاسین کے حلقے میں۔ اور چودھری یاسین کے حلقے میں جو خاتون ہیں بینش جرال، ان کے اوپر مبینہ طور پر بڑے غلط قسم کے الزامات لگائے گئے تھے چودھری یاسین کی طرف سے، آفس بھی جلا دیا گیا تھا۔ یہ انتہائی کوئی اچھی بات نہیں تھی، غلط بات تھی۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے یعنی اگر سیاستدان اور پڑھے لکھے لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک جائیں گے، لیکن اینی ہاؤ ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا بیرسٹر سلطان کے حلقے میں، اور بیرسٹر سلطان کے حلقے میں جو منیر قریشی ہیں ان کو اٹھا کر ادھر کیا جاتا۔ یہ بیرسٹر سلطان نے ڈائریکٹلی اس معاملے میں نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد ظاہر ہے جو بھی ہے مطلب انہوں نے کہا کہ یار یہ مہربانی کریں کہ یا ہمارے بندے کو منیر قریشی کو نہ چھیڑیں، اور یوں منیر قریشی صاحب کو نہیں چھیڑا گیا اور تبادلہ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے بینش جرال، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایشو ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ فوراً ان کا تبادلہ کر دینا چاہیے، اور تبادلہ کہیں اور کر دیں اگر ان کو مسئلہ یہ ہے اس حلقے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ دوسرا پارٹی صدارت، جناب پارٹی صدارت پہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق اور جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پارٹی صدارت انہی کے کسی بندے کو ملے۔ اگر ان دونوں کو نہیں ملے گی، ہاں کنٹروورشل کہا جا رہا ہے ان کو کہ جناب آپ اگر چودھری انوار الحق لیں گے تو بیرسٹر کا کوئی بندہ ان کو مانے گا نہیں، سردار تنویر الیاس بھی کیونکہ کنٹروورشل ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انہی کا کوئی بندہ ہے جس کو ملے۔ دوسری طرف سیف اللہ نیازی صاحب کو چاہتے ہیں کہ جناب وہ خواجہ فاروق صاحب کو اس سے میں جو ہے نا وہ پارٹی صدارت ان کو دے دیں، یا جو ہے کچھ اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کسی بھی کوئی وزیر نہیں ہے، ایسا تحریک انصاف کو چہرہ جو الیکشن لڑا ہو، بے شک وہ ہار گیا ہو یا جیتا ہو، لیکن اس کے پاس پورٹ فولیو نہ ہو، یعنی صدارت جو ہے وہ تاکہ پارٹی کی صدارت کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو اینی ہو ابھی بہت سے نام گردش کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ ابھی تک یہ تو اوورال صورتحال تھی، وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی کونسل کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے گورنر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی شاید چھٹی جا رہے ہیں پہلے ہی، پنجاب کے گورنر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ملک کی سیاسی نہ صرف ملکی بین الاقوامی یعنی علاقائی صورتحال بھی بڑی گمبھیر نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ تبادلے ہو رہے ہیں بہت جلدی۔ تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بڑے لیول پر تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں، تمام ڈی سیز کمشنرز کو کبھی کسی بھی وقت اٹھا کے کبھی کدھر بھیجا جاتا ہے، کبھی کدھر بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے یہ سارا صورتحال۔ تو پنجاب میں بھی ابھی آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب مختلف باتیں ہوتی ہیں، جناب اسٹیبلشمنٹ اور اب عمران خان ایک پیج پہ نہیں رہے، بزدار ٹیم کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے، لیکن خان جو ہے نا بزدار کو رکھنا چاہ رہا ہے۔ ادھر جو ہے وہ گورنر پنجاب ہو گیا، علیم خان ہو گیا، جہانگیر خان ترین پہلے گروپ الگ ہو گیا، کاف لیگ بھی چاہتی ہے۔ تو یہ یوں اگر یہ سارے اسٹیبلشمنٹ ان چاروں پانچوں کو یعنی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بڑھا دے گی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ 141 ہیں ایم این اے یعنی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں پنجاب میں، اس میں جو ہے وہ 66 پی ٹی آئی کے پاس ہے، 66 نون لیگ کے پاس ہیں، اور یوں تحریک انصاف یعنی آپ نے پتہ پہلے ہی ڈویژن کا شکار ہے، جہانگیر خان ترین گروپ بڑا آپ کے سامنے ہے، لیکن خاموشی ہے کیونکہ ظاہر ابھی اقتدار بھی ہے تحریک انصاف کے پاس۔ تو جو آپ آخری بجٹ ہے اگلے سال یعنی 2023 سے پہلے 2022 کا جو آخری بجٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو تتلیاں ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتی ہیں، اس سے ماحول کا اندازہ جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔